بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ افضال۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ تھی کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک ہوٹل سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کی جو وجہ نیب بتا رہی ہے، یقینی طور پہ ان کے خلاف یہ جو مقدمات تھے یا جو تحقیقات تھیں وہ تو کافی عرصے سے جاری تھیں۔ یہ بتایا گیا کہ ان کے انٹیلیجنس ونگ کی معاونت سے، نیب کے انٹیلیجنس ونگ کی معاونت سے ان کی یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے، جس پر پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ واویلا کر رہی ہے، کہ کراچی سے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، یا ایک دم اس طریقے سے اسلام آباد میں جو گرفتاری ان کی عمل میں لائی گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کیا سندھ کارڈ ایک دفعہ پھر سے کھیلا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ گو کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری نے آج شام میں اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ سندھ از ناٹ اے کارڈ۔ یہ جو میڈیا پر ریسزم دکھایا جا رہا ہے، کیا یہ ختم ہو سکتا ہے؟ یہ بھی انہوں نے کہا کہ وائی از نو ون ایکیوزڈ آف پنجاب کارڈ، پختونخوا کارڈ اور بلوچستان کارڈ۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ صرف اور صرف کرپشن کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جس کو پیپلز پارٹی نام دے رہی ہے، زرداری صاحب نے آج پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی لندن سے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے تو ایک اور ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ ہم بے نامی وزیر اعظم کو بے وردی آمریت قائم نہیں کرنے دیں گے۔ اسپیکر پہ یہ جو اٹیک انہوں نے لکھا کہ اٹیک آن اسپیکر آف فیڈریٹنگ یونٹ از ان ایکسیپٹیبل، کہ یہ جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ پھر دوبارہ سے اس ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز شوڈنٹ انوٹنگلی بی پارٹ آف پولیٹیکل انجینئرنگ۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کا آج پھر سے الزام لگاتے ہوئے نظر آئے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ منگی صاحب ہیں جن کو سندھ سے لایا گیا ہے اور وہ گرفتار کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، تو اپنے ہی دغا دیتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس پر نیب کا فوری رد عمل یہ آیا کہ کسی کو سندھ سے نہیں لایا گیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، لہٰذا یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ نیب نے اپنی پریس ریلیز میں اس کی تردید بھی کر دی۔ زرداری صاحب نے اس حکومت کے حوالے سے ایک اور خطرے کی گھنٹی، جو کہ حکومت کہتی ہے ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور یہ بھی کہا کہ اب ہم اس حکومت کو مزید وقت نہیں دیں گے۔ بالکل، مولانا صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، وہ جہاں قدم رکھیں گے ہم ان کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی اناف از اناف۔ ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے۔ ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے، نہ ان کے ساتھ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے۔ اب مزید وقت نہیں دیں گے اس حکومت کو۔ نفیسہ شاہ صاحبہ کا بھی ٹویٹ میں یہاں پر دکھانا چاہوں گی، کیونکہ ان کے ٹویٹ میں باقی تو وہی چیزیں ہیں جو ان کے لیڈران کہہ رہے ہیں، لیکن آخری جو جملہ ہے دس از لائک انفلکٹنگ اے کو ان سندھ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں کو لگانے کی، کو مسلط کرنے کی طرح ہے یہ جو اسپیکر صاحب کی کسٹوڈین آف دا اسمبلی کی گرفتاری ہوئی ہے۔ انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، MNA ہیں، پاکستان مسلم نواز کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ریاض فتیانہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ صابر بلوچ صاحب کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں۔ صابر بلوچ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، پیپلز پارٹی کے تو پریس کانفرنسز میں بھی بڑا کھل کے انہوں نے اظہار کیا، آپ کے نزدیک اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری جو کہہ رہے ہیں کہ کسٹوڈین آف دا اسمبلی، کسٹوڈین آف دا ہاؤس، کیسی ہے جو کہ اسلام آباد سے عمل میں آج لائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں سوائے اس کے کہ میں اس پہ ماتم کروں اور تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بڑے عجیب سی ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے داعی ہیں، شفاف سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، انصاف ہوتا نظر آئے گا، انصاف کا جنازہ نکلتا نظر آ رہا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں ویسے تو میرے آج سے پہلے کبھی ہوا ہے اتنے عرصے سے آپ سیاست میں کبھی اسپیکر کی اس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے؟ تاریخ نہیں۔ ہاں اچھا، دیکھیں، ڈکٹیٹر کے زمانے میں بالوں سے پکڑا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کو گھسیٹا گیا، بے عزت کیا گیا، وہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں غیر قانونی جو مرضی آپ کر لیں۔
یہاں پہ بڑا عجیب سا ہے. میں تو نہیں ہوں, وکالت میں نے کی نہیں, لیکن میرے ساتھ فتیانہ صاحب تو ماشاءاللہ اس فلاسفر ہیں اس شعبے میں, یہ بہتر روشنی ڈالیں گے. دیکھیں میں جو عجیب آپ کے نزدیک ان کی گرفتاری ہے جب تحقیقات چل رہی تھی, یا اسلام آباد سے گرفتاری ہے, کراچی سے نہیں ہے کیا؟ نہیں عجیب کیا آپ کے لیے؟ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عجیب ہے. مما ہے. دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, قانون میں آپ جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا, ٹھیک ہے, زیادہ ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, آپ انویسٹیگیٹ کریں گے. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا آپ کو یہ علم ہے کہ یہ بھاگ جائے گا یا غائب ہو جائے گا یا پھر کوآپریٹ نہیں کرے گا, آپ اس پہ پھر آپ اس کی گرفتاری کرتے ہیں. اب چونکہ میں بھی نہیں بول سکتا, بلکہ آپ بھی نہیں بول سکتی, آپ بول کے دکھا دیجئے, صبح آپ کو نوٹس مل جائے گا, کہیں نہ کہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی بے نامی اکاؤنٹ تو کہیں نہ کہیں ہو گئے نا. نہیں میرا نہیں ہے. اچھا بھی میرا نہیں ہے, آپ سمجھی نہیں ہو کہ آپ کا تو نہیں ہوگا, لیکن کہیں اگر آپ پہ ڈال دیا کہ یہ آپ کا, تو آپ کیسے اس کو ثابت کرو گے کہ یہ میرا نہیں ہے؟ بھئی یہ کہہ دیا آپ کا بے نامی ہے تو بٹ کہہ دیا نا بھائی. بٹ ان پہ کہتے ہیں نا کہ نیب کام تو بڑے عرصے سے کر رہا تھا آغا سراج درانی صاحب پہ, کہ آج بھی نیب نے بتایا کہ جی کتنے عرصے سے انویسٹیگیشن چل رہی تھی, کچھ تو شواہد ثبوت کچھ تو ایسی چیز ہوگی جس کی بنیاد پہ انہوں نے گرفتار کر لیا. شواہد اور ثبوت, آغا سراج درانی تو بڑی چھوٹی جگہ پہ آتے ہیں نا, وہ شہاد اور ثبوت جو تھے, وہ جو ایک بڑی, آپ نے سنا ہوگا, بڑا ایک ڈائلاگ تھا, یہ ہیرے 9 رتن تھے کہ پتہ نہیں کیا تھے, وہ بڑے ہیرے تھے, پاکستان کے سب سے عقل اور دانش رکھنے والے لوگ تھے, انہوں نے بڑی عرق ریزی کی اور بڑا کچھ کیا. اس کے بعد پتہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا اس پہ جذبات تھے, کیا خیالات تھے ان کیسوں پہ. اب اتنا اگر عقل اور دانش کے مالک ہوتے تو پھر اس قسم کے آپ کام نہ کریں. اب دیکھیں نا, میں اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, پہلے سے پتہ تھوڑا سا ایک اور اداروں کے پاس فائلیں پڑی ہوتی ہیں. سر آپ کے ٹائم پہ چودھری نثار صاحب نے آن ریکارڈ انٹیریئر منسٹر جب کہتے تھے وہ جعلی اکاؤنٹس کی بات کرتے ہوتے تھے, ان سے پوچھتے ہیں آپ. مطلب پتہ ہوتی ہے نا فائلیں دبا دیتے بالکل نہیں ہوتا, ضرورت کے تحت. بالکل نہیں ہوتا سعدیہ. میں نے آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات, ایک چھوٹی سی بات بتائی. کراچی بہت بڑا شہر ہے, کراچی میں بیسوں نہیں لاکھوں بزنس مین ایسے ہیں جن کے اربوں کے حساب سے کاروبار ہیں, ٹھیک ہے, اور دنیا میں ایک بات میری یاد رکھ لیں, دنیا میں ایک سیکنڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے. دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, دنیا میں اکانومی چلتی نہیں ہے اس کے بغیر. اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے, آپ قسمیں اٹھا رہے ہیں, آپ وعدے کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. میں جو بات کرنے جا رہا تھا, جو میں بات کرنے لگا تھا, کہ یہاں فتیانہ صاحب بیٹھے ہیں, obviously ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی حکومت کو یہ ڈیفینڈ کریں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بھی وہی جرم ہے, فتیانہ صاحب کا بھی وہی جرم ہے. یہ مزہ کر رہے ہیں, میں بھگت رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ایک فرسٹریشن پیدا کرتی ہیں جو کہ نقصان دہ ہے اس ملک کے لیے, نہیں ادارے کے لیے نقصان دہ, جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اس میں آپ کا بھی ایک رول ہے, آپ لوگوں کو بھی رول ادا کرنا چاہیے نا. بلاول صاحب نے وہ سندھ کارڈ کے حوالے سے میڈیا کو بھی کہا کہ جی وائی سندھ کارڈ کو, مطلب یہ آپ ایک, جب آپ کو کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو سندھ کارڈ ہو جاتا ہے, کوئی بات کرنے کے لیے نا تو سندھ کارڈ شروع ہو جائے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں, صرف میڈیا کرتا ہے, کراچی کا نہیں, سے بیان نہیں آتے مجھے ایک منٹ, سندھ کے لیڈروں کے, رہنماؤں کے. ایک منٹ. سندھ کی اکانومی, جو سندھ کو آپ کہتے ہیں کہ اکنامیکل ہب ہے, اس کو کون کرتا ہے, کون سی کمیونٹیز ہیں, وہ بھی سندھی ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب کے لوگ جو وہاں پہ جا کے سیٹل ہوئے وہ بھی سندھی ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, سندھ میں رہنے والے سندھی ہیں. اب آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ ہم نے بہت سارے بلنڈر مارے نا. بھٹو صاحب کو آپ نے تختہ دار پہ لٹکا دیا. بھٹو صاحب کیا تھے, سندھی تھے نا. بینظیر بھٹو کو آپ نے پنجاب کے اندر, وہ بھی پنجاب کے اندر ہوا, دوسرا واقعہ بھی پنجاب کے اندر. وہ تو آج بلاول صاحب نے کہا نا کہ پنڈی کا جو انہوں نے کہا, پنڈی سے ڈرنے والا نہیں ہوں, وہ ان کے ٹویٹس میں بھی نظر آ رہا ہے. کس باپ کا بیٹا ہے وہ, کس ماں کا بیٹا ہے, خون تو بڑا ہے نا ان کا. اب بات یہ ہے کہ میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ آج خود ایک نقصان کر رہے ہیں اس ملک کا, ادارے کا, ملک کا, سب کچھ. ابھی تو آپ نے صرف اسی پہ کام کیا نا, ابھی تو آپ نے مجھ سے وہ سوالات ہی نہیں پوچھے جو اصل پوچھنے والے ہیں. پاکستان کے ایمبیسڈر جو تھے, پاکستان کے ایمبیسڈر واپس گئے وہاں سے پوچھ کے پھر دوسری جگہ چلے گئے. وہی کر رہے ہیں سر. آج یہ جو اس کے اوپر ریاکشن آیا جس طریقے سے ریاض فتیانہ صاحب, یہ ذرا
آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا لا آپ سمجھتے ہیں کہ جی واقعی جب تک کوپریٹ کر رہے ہیں, بھاگ نہیں رہے ہیں, تو پھر گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی؟ نیب کو لے کر صرف اور صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ کروا رہے ہیں, یہ نیکسس بنا ہوا ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کا 2 ٹویٹس کے اندر ذکر کر دیا کہ اس طریقے سے کی جا رہی ہے. دیوار سے لگانے کی کوشش پہلے پی ایم ایل این کو کی گئی, پھر پیپلز پارٹی کو کی گئی. یہ ری ایکشن آ رہا ہے, بلیم جو ہے وہ آپ لوگوں پہ آتا ہے. دیکھیں سعدیہ افضال صاحبہ, گزارش یہ ہے کہ شیخ ریل اصغر صاحب میرے ویسے ذاتی دوست اور بھائی ہیں, لاہور کی بہت اہم شخصیت ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو نیب قانون ہے 5 سال نون کی حکومت رہی, اس سے 5 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, کیوں نہیں تبدیل کیا؟ تو قانون تو تبدیل کر لیتے ہیں نا, ان کو روکا تو کسی نہیں تھا, ان کی اکثریت بھی تھی, واضح اکثریت بات تھی. تو صحیح ہے, قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی, میں نے قانون کی بات ہی نہیں کی. میری پوری بٹ بات اسی قانون کے تحت نہیں چیزیں ہو رہی جو آپ لوگوں نے بنایا. ایک لفظ اس سے نہیں بولا. دیکھیں نا میری بات سنیں نا, آپ کے لیڈر تو کہتے ہیں نا, چلیں اچھا نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں, سعد رفیق صاحب تو کہتے ہیں کالا قانون ہے. وہ جواب دیں گے نا, میں جواب نہیں دے گا. آپ کے نزدیک کالا قانون میں نہیں ہے. بات کروں گا, میں بات کر رہا ہوں, میں نے بات کی, افتیانہ صاحب اس کا جواب آپ دیں کا قانون کہ میں کالا نے وہ قانون گناہ نہیں ہے کیا. نا شیخ صاحب کے میں نے ایک منٹ, میں ساری بات کا میں نے جواب ایک دوں گناہ گا, کیا, میں ساری باتوں کا جواب دوں گا. ذرا جواب دے دینا اس کا. جی میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دوں گا. جی فتیانہ صاحب مجھے بات کرنے دیں. گزارش یہ ہے کہ قانون وہی ہے جو 2008 سے ان کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی, پھر نون کی گورنمنٹ 13 تک 18 تک. تو یہ اگر قانون کوئی فرسودہ یا کوئی انتقامی کارروائی والا ہے تو اس کو بدل دیتے, نمبر 1. نمبر 2, چیئرمین نیب سے لے کر چپڑاسی تک سارا ان کے دور کا بھرتی کیا ہوا ہے. جو آئینی امینڈمنٹ کے تحت جو فیصلہ ہوا اس میں لیڈر آف اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی سے تھے, وزیر اعظم جناب نواز شریف تھے, ان کی مشاورت سے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی تقرری بطور چیئرمین نیب ہوئی. تیسرا یہ کہ جتنے مقدمات اس وقت موجود ہیں جن پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, 99% مقدمات ان کے اپنے دور کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو نیا مقدمہ اتنا بنا ہی نہیں ہے. چوتھا یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ایک سینئر ترین وزیر ہمارے جو پنجاب کے تھے علیم خان صاحب, ان کو اریسٹ کیا گیا اور وہ اس وقت جیل میں ہیں. جیل میں جاتے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنی سیٹ سے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اس حکومت کے 3 وزراء استعفیٰ دے چکے ہیں, بابر اعوان صاحب, اعظم سواتی صاحب اور علیم خان صاحب. یہ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پر منصفانہ نظام پہ یقین رکھتی ہے, قطعی انتقامی کارروائی پہ یقین رکھتی ہے. صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر ایک تو obviously جو اسپیکر صاحب کی گرفتاری پہ ری ایکشن, زرداری صاحب کا, بلاول صاحب کا, وہ ہم نے پڑھ بھی لیا, پریس کانفرنسز میں سن بھی لیا. یہ ذرا اس کا جواب دے دیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ نیب سے تو بڑے عرصے سے آپ کو شکایتیں چل رہی ہیں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اداروں کو صرف آزاد کیا ہے, ہم تو صرف کام کرنے دے رہے ہیں, ہماری ادروائز کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو فتیانہ صاحب نے بات کی کہ علیم خان صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو ان کے نقش قدم پہ کوئی اسپیکر صاحب کا بھی استعفیٰ آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں سعدیہ بی بی, بات یہ ہے کہ یعنی ایک چیز تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرح یعنی پی ٹی آئی والے ہمیشہ یہی ایک ہی بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ جی کہ ان کے پاس ٹائم تھا, کیوں اس زمانے میں یہ امنڈمنٹس نہیں لائے گئے, یہ تبدیلیاں کیوں کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں نہیں لائی گئیں نیب کے سلسلے میں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو یہ ریزرویشن صرف پیپلز پارٹی کو یا نواز شریف کے گروپ کو نہیں ہے, ہم سے زیادہ تو تحریک انصاف اور حکومت کو خود ان سے زیادہ ریزرویشنز ہیں, اور باقاعدہ یعنی ان کے متعلق نیب کے متعلق, نیب کے چیئرمین کے متعلق اس حد تک یعنی ان گورنمنٹ کے سینئر وزیر چلے گئے کہ جی کہ آپ معافی مانگیں, آپ اپالوجائز کریں, اور آپ نے غلط کیا ہے, اور اب نیب یہ کر رہا ہے, نیب وہ کر رہا ہے. جس طریقے سے ملائن کیا گیا پیپلز پارٹی نے اور نواز شریف کی, وہ فواد چودھری کا بیان آیا کہ جی وزیر اعظم کے خلاف اس مقدمے سے نیب جو ہے وزیر اعظم کے عہدے کی تصدیق کر رہا ہے, فوراً ریبٹل آیا, نیب نے فوراً اس پہ کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں جی نہیں, بات وہ تو یہ تو عادت ہے ان کی کہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بات یہ کہ ریزرویشن تو ان کو ہے. اصل بات بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھو کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو یا کوئی بھی ایسی انیشیٹو اگر لینا چاہے ملک میں کسی ادارے کے لیے یا کسی چیز کے لیے, تو انیشیٹ ہمیشہ گورنمنٹ کرتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں نیب میں کچھ ایسے یعنی لوپولز ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ
وہ قانون لائے ہے پارلیمنٹ میں, اور پیپلز پارٹی میرا اس کے لیے بالکل تیار ہے, اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف بھی اس کے لیے تیار ہوگا. لیکن مسئلہ یہ کہ دیکھو بات یہ کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز, یہ جو نا ایکشن تو لیتے نہیں ہیں, کام تو یہ کرتے نہیں ہیں. بٹ سر بات تو صحیح ہے نا, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں, لیکن سوال تو یہ میڈیا بھی آپ سے کرتا ہے, کیونکہ شاید پی ٹی آئی کو ایک طرف سائڈ پہ رکھتے ہیں جو پچھلی حکومت میں اگر آپ لوگ ترامیم نہیں لائے, قانون تبدیل نہیں کیا, شاید غالب امکان یہ تھا یا گمان یہ تھا کہ ہم پہ ہاتھ ہی نہیں پڑے گا, اس قانون کا اطلاق کبھی ہم پہ ہوگا ہی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اب وہ چیز ہونا شروع ہوئی ہے تو قانون برا لگ رہا ہے. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, پی ٹی آئی کو بھی برا لگ رہا ہے. پی ٹی آئی کو کبھی نیب کی پرفارمنس سے شکایتیں ہیں, کبھی اس کی پیس سے شکایتیں, تو شکایتیں ہیں, سب کو ہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت انیشیٹ کر لے, لیکن ماضی میں آپ لوگوں نے نہیں کیا. نہیں, ہم نے تو کیا تھا. یہ بلیم سعدیہ بی بی آپ پیپلز پارٹی پہ نہ لگائیں. ہم نے تو جب 18th امینڈمنٹ جب آ رہا تھا, جب ہم اس وقت ہم نے یعنی نواز شریف پارٹی کے لوگوں کو, تو اس ٹائم حکومت آپ کی تھی. نہیں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات میں کہتا ہوں, میں آج کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں کیا تھا, تو چونکہ ہمارے پاس 2/3 تو نہیں تھی, لیکن ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی کہ آپ آئیں, اس کو چینج, اس کو تبدیل کریں گے, اس میں جو ہے نا کوئی پازیٹیو چینجز لے آئیں گے. لیکن ٹو بی ویری فرینک, نواز شریف اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے, انہوں نے ایبسلوٹلی اس بات کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس مسئلے پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. بہرحال اب وہ وقت تو چلا گیا, لیکن میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں, اصل بات, بنیادی بات یہ نہیں ہے سعدیہ بی بی, بات یہ نہیں ہے کہ جی کہ آپ نیب کے جو اختیارات ہیں یعنی اس میں آپ کیا تبدیلی لائیں گے یا کیا تبدیلی نہیں لائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کی بات کرتا ہوں, ایک آئینی حدود کی بات کرتا ہوں کہ نیب بحیثیت ایک ادارے کے 18ویں ترمیم کے بعد اس کی ایگزسٹنس وہ خود ڈاؤٹ فل ہے. کسی نے, میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کسی نے اب تک نیب میں جا کے یہ کہا بھی نہیں ہے. دیکھو جب آپ کہیں گے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا نا. کسی نے کہا بھی نہیں کہ یہ ادارہ خود بذات itself this institution itself وہ ایک unconstitutional ادارہ ہے. اس لیے کہ اب یہ معاملات سب صوبوں کو گئے ہیں, یہ صوبے کا معاملہ ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا یہ صوبے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. It's nothing to do with the federal government. فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں آتا نہیں ہے. یہ ایک عامر نے اس کو بنایا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کیوں نہیں ابھی تک بات کی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی اس پر یہ جو ٹھیک. بریک لے لوں صابر بلوچ صاحب, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا, آپ نے کہا کہ نیب کی ایگزسٹنس ہی اب ڈاؤٹ فل ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا معاملہ احتساب جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, وفاق کے کر ہی نہیں سکتا, یا ادارہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا. صوبوں کی ذمہ داری ہے, صوبائی ادارے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈیورنگ بریک تو ہم یہ خیر ٹکرز انجوائے کر رہے تھے, اور نعیم الحق صاحب کے اور فواد چودھری صاحب کی جو ٹویٹس پہ تبادلہ ہے اس کو انجوائے کر رہے تھے. وہ پڑھتے ہوئے شعر کے جواب جو ہے وہ بڑے شعر کے انداز میں دیا جا رہا ہے. شیخ صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب جو ہم بات کریں نیب کے حوالے سے, ایک تو صابر بلوچ صاحب نے کہا کہ جی اس کی ایگزسٹنس ہی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے. وہ کس طریقے سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو صوبوں کا اختیار ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد. نہیں, جو پنجاب میں اگر کوئی ہوتا ہے کوئی غلط, تو وہ پنجاب کی جو ہے نیب کہہ لیجیے یا انٹیلیجنس وہ کرپشن کا محکمہ کہہ لیجیے, وہ کریں گے اس کی. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہوں گے, فیڈرل کے جو ہوں گے معاملات, وہ تو فیڈرل ہی دیکھے گی نا, وہ نیب ہی دیکھے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب کی ایگزسٹنس پہ ہی آپ کہیں کہ ڈاؤٹ. میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا, تو میری بات کو غلط فہمی میں لے لیا. ایک پہلی بات تو یہ یاد رکھیں, کوئی بھی سیاسی جماعت, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, احتساب کے عمل پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض کہاں اٹھتے ہیں؟ اب جیسے آپ نے فرما رہی ہو نا, جیسے سراج درانی صاحب شاید یہ بھول گئے کہ نیب کا ادارہ بنا تھا کے پی کے میں, اور آپ کو یاد ہوگا وہ اس کے جو سربراہ تھے وہ میجر جنرل تھے, جنرل حامد صاحب. اور حامد صاحب کی جو بیان تھے یا جو ان کی وہ ارشادات تھے وہ سننے کے لائق تھے.
اگر آپ سنا دیں تو میرے خیال میں شاید اس کے بعد ریاض ستیانہ صاحب جی وہ ہے, ہم نے خود ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا تھا, انٹرویو بھی کیا تھا اس ٹائم پہ جو ان کی پرابلم سے. بٹ آپ نیب کے تمام جو بھی کارروائی ہیں اس پہ چلیں, میرا سوال سنیں, آپ کو یا پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے نیب کا جو احتساب کا عمل ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس پہ ہے, تو اس کے لیے آپ گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ میں اس کے بھی میں آپ کو گزارش, میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے انوالو ہے, پرائم منسٹر پاکستان انوالو ہے, انکوائری ہو رہی ہے, پنجاب کے اسپیکر انوالو ہے, انکوائری ہو رہی ہے. کیا مطلب آپ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ لیکن نا سراج درانی بھی اسپیکر تھے نا, تو کیوں گرفتار کر لیا پھر آپ نے؟ ادھر علیم خان کو بھی تو کیا پھر. میں نے آپ کو کیا آگے کہا ہے, ابھی تو آپ دیکھیے گا اور بہت کچھ ہوگا, ابھی تو اور بہت کچھ ہوگا جو نہیں مانے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ علیم خان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں, میری بات کبھی یاد آئے تو پھر لکھ کے رکھ چھوڑے, یاد آئے تو پھر اس کو دہرا لیجیے گا. میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب حکومت تھی تو کئی ایسے مقام آتے تھے جہاں پہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا, پھر سچ بولنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کا کہیں نہ کہیں ضمیر کہیں جاگے گا, کہیں نہ کہیں ضمیر تو آپ کا ہوگا جو آپ کو مطلب میرا خیال میں کسی وقت آگے وہ پریشان کرے گا کہ آپ نے کیا بولا. اور میں اکثر و بیشتر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ بولتے وقت اپنے الفاظ کا جائزہ ضرور لے لیا کیجیے. ابھی آپ وہ کہہ رہی تھی نا, میں محظوظ ہو رہی ہوں وہ ٹویٹ سے, فواد چودھری کچھ ضروری نہیں, مت کیجیے ان کا ذکر, دونوں کا ذکر نہ کیجیے, نہ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے نہ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے. کرے دے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, اگر وہ جواب دے رہے نعیم الحق صاحب کا, میرے اگر الفاظ آپ کو یاد ہوں, سوچ ریاض فتیانہ صاحب اگر اس دن اسمبلی میں بیٹھے ہوتے جو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے معصوف کے لیے, میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر الفاظ کوئی آج تک اس کے لیے استعمال نہیں کر سکا. حالانکہ آپ کو پتہ میں ذرا تھوڑا دھیمی لہجے میں رہتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. اب آپ اسی طرف آ جائیے. میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو احتساب پہ اعتراض نہیں ہے, میں چور ہوں, میری چوری ثابت کر دیجیے, لیکن اس کا شور اتنا مچایا جا رہا ہے, اتنا شور مچایا جا رہا ہے کہ اب آپ کا سچ بھی جھوٹ نظر آتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جو مثالیں دی ہیں کہ جی سی ایم کے پی کے کا ہے, اسپیکر صاحب کا ہے, پی ایم کا ہے, آخری آپ سے کر لوں کہ کسی کو نیب کے اختیارات پہ, کسی کے نیب کے کام پہ اعتراض نہیں ہے, ان کا جو عمل ہے وہ غلط ہے, وہ آپ کو فرسٹریٹ کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے نہیں بنایا, پرانا چلا آ رہا ہے, ورثے میں ملتا آ رہا ہے, وہ اصل میں دونوں تینوں حکومتیں یہ بدلنا چاہ رہی تھیں کہ جو 90 دن کا آپ کا ریمانڈ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو وہی ریگولرائز کر دیا جائے جو 14 دن کا ریمانڈ ہے. قتل کا مطلب اس پہ تو ویسے فتیانہ صاحب لگتا ہے کہ حکومت کوئی کام کرنے جا رہی ہے, کیونکہ ابھی نعیم الحق صاحب کا ہی ہم ذکر کر رہے تھے, مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, ان کا بھی پچھلے دنوں نیب کے حوالے سے اسی قسم کا اس کی پرفارمنس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے, تنقید کی, اور یہ کہا کہ نیب کی یہ جو تمام چیزیں ہیں, یہ 90 روز کے ریمانڈ والی جو بات ہے کہ 30 روز میں نمٹا لینا چاہیے. تو واقعی میں پی ٹی آئی بھی اب غور کر رہی ہے, چلے ماضی میں انہوں نے نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, جو آپ کہہ رہے تھے آپ کرنے جا رہے ہیں, کوئی ترمیم لا رہے ہیں. سعدیہ افضل صاحبہ گزارش یہ ہے کہ آج جو ملک میں غربت ہے 70 سالوں بعد, اس کی بڑی وجہ کرپشن ہے. آج عوام چاہتے ہیں کرپشن کا کلا کما کیا جائے, اور نون لیگ کے دور میں جو انتقامی کارروائیاں ہوئیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ قائد حزب اختلاف تھیں, اتنا ان کو تنگ کیا گیا, ہراساں کیا گیا, وہ ملک چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو گئی. سیف الرحمان سینیٹر تھے حکومتی جماعت کے, ان کے نام پہ ایک ادارہ بنایا گیا احتساب بیورو, اور حتیٰ کہ ان کا اپنا نام بھی سیف الرحمان کی جائے احتساب الرحمان ہو گیا. جی انتقامی کارروائی کی لمبی. پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ منظور بھٹو صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالتوں میں گھسیٹا گیا, احسن بشیر کی لیل کی گئی. تو یہ ہسٹری سارا ڈس کریڈٹ خود مسلم لیگ نون کو جاتا ہے, انہوں نے جس طریقے سے انتقامی کارروائیاں اپوزیشن کے ساتھ کی. دوسرا یہ کہ جو پچھلے دور میں چونکہ کرپشن کی فری ہینڈ تھا, فری چھٹی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں 5-6 وزیروں کو چھوڑ کر سب پہ کرپشن کے سیریس چارجز ہیں پچھلی حکومتیں جو گزری ہیں. ابھی تو یہ شروعات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کرپٹ وہ کسی بھی پارٹی میں ہو, وہ کرپٹ ہے, اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں پی ٹی آئی بالکل قانون پر یقین رکھتی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں کے جو بیانات آتے ہیں نیب کو لے کر, احتساب کو لے کر,
وہ شاید نیب کی ترجمان ایسے بن جاتے ہیں کہ اس سے شاید پورا پروسیس جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. ادھر سی ایم کے پی کے جاتے ہیں, باہر آ کے خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے کلین چٹ مل گئی ہے, نیب کو پھر بتانا پڑتا ہے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, دوبارہ ضرورت پڑی بلائیں گے. وہ ترجمانی جس انداز میں نیب کی کر رہے ہیں دیکھیں سعدیہ, ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ نیب میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے. وہ بالکل انہوں نے جیسے ایک وزیر صاحب نے وزیر اعظم کے متعلق کہا تو نیب کے چیئرمین نے کہا کہ وزیر اعظم ہو یا عام آدمی ہو قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. تو یہ حقیقت ہے. فواد چودھری صاحب نے وہ پی ایم کی تصدیق والا بیان دیا, اس پہ بھی ریبٹ آیا. موجودہ حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ واقعی وزیر اعظم سے عام آدمی تک سب برابر ہیں. ہم قانون کی ہم مکمل طور پر انجسٹس کے خلاف ہیں. ہم نہ انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے کی ہے, نہ غیر منصفانہ نظام لانا چاہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کرپٹ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. ملک کی غربت کی ذمہ دار یہی کرپٹ مافیا ہے جو سعودیوں میں بیٹھا ہے, کئی بار بیٹھا ہے. میرا خیال ہے اس پہ احتساب ہونا چاہیے اور قطعی طور پر پی ٹی پہ الزام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. اور جہاں تک کرپشن کے کوانٹم کا تعلق ہے, وہ میرا خیال ہے جو آج اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے زیادہ لوگ ملوث رہے ہیں اور اس لیے ان کے خلاف زیادہ کارروائی ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. نصرت صاحبہ, آپ کیا کہیں گی اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری پہ؟ اور ساتھ ہی میرا سوال بھی کہ اس وقت چاہے حکومتی جماعت ہو, ان کی طرف سے بھی بیانات آتے ہیں, چاہے وہ نیب کی طرف سے کہتے ہیں کہ پیس بہت سلو ہے, رفتار تیز ہونی چاہیے, کارکردگی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لہٰذا ہمیں احتساب نہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر طرف سے اگر نیب نہ حکومتی جماعت خوش, نہ اپوزیشن کی کوئی جماعت خوش, تو نیب کام کیسے کرے گا؟ بہت شکریہ سعدیہ. پہلے تو دیکھیے جی, آج جو گرفتاری ہوئی ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ کیسز چل رہے ہیں اور سندھ کے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ بھائی, اور بہت زیادہ انتظار بھی تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر جو بھی کیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ سب سامنے آ جائے گا کیونکہ 2015 سے ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور جو اثاثے ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہیں, تو اس حساب سے یہ سارا سلسلہ چلے گا. اور بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جو لسٹ بنی ہوئی ہے جس میں اس وقت جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اسمبلی میں, اسمبلی سے باہر ہیں. اب ساتھیوں یہ نیب 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 ہر طرف نیب ہی کو کیوں پکار ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبوں کے اپنے احتساب کے ادارے ہیں وہ ادارے اتنے فیل ہو چکے ہیں. خاص طور پر میں سندھ کی بات کروں گی. 11 سالہ دور حکومت سندھ کا, اور سندھ میں ایک ادارہ ہے جس کو اینٹی کرپشن کہتے ہیں, جس کو احتساب کے نام پر بنایا گیا. اور اگر آپ اس کا بجٹ اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ اتنا بجٹ ہے پھر بھی کوئی بندہ پکڑا نہیں جاتا, نہ کسی کا احتساب ہوتا ہے. میں نے ایک کوشچن ڈالا تو اس میں مجھے ایک صرف بندے کا نام آیا جس کا اینٹی کرپشن میں نام تھا, وہ بیچارہ بھی چھوٹے کسی گریڈ کا تھا. تو لازمی ہے جو اینٹی کرپشن میں جتنے آفیسرز ہیں سب ان کے اپنے, انہی کے رکھے ہوئے, انہی کی مرات سے وہ آگے بڑھے یا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو جب ایسے ادارے کام ہی نہ کر پائیں تو آخر جب میں سوال پوچھوں گی کہ بھائی یہ جو آڈیٹر جنرل نے 975 ارب کی بات کی ہے اور ہم جو کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ وہ مائی گاڈ سندھ میں اتنی کرپشن, ہر ڈپارٹمنٹ کرپشن ہوتا ہے اور بلین ٹریلین کی کرپشن, تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ سوال تو میں بھی پوچھوں گی, آپ بھی پوچھیں گی کہ یہاں پر ہاسپٹلز تباہ ہے, تعلیم تباہ ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں. کوئی ایک چیز ہو جس کے لیے کوئی کہا ہے کہ یہ تو پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 11 سالہ دور حکومت میں زرداری لیگ کے لوگوں کی زندگیوں میں اتنی تبدیلی, اتنی آسائشیں, اتنے اثاثے بڑھ گئے, تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آیا کہاں سے. ٹھیک ہے, لازمی ہے. پھر یہی ہوتا ہے جب نیب آگے آتی ہے اور پھر ایک چیز سعدیہ بار بار یہ نیب 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 ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے. نیب کو بنایا کس کے دور حکومت میں, اور یہ جو کیسز بنے یہ کس دور حکومت میں بنے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی, دو پارٹیاں ہمیشہ یہ سمجھتی ہیں. اس پہ ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ ہم بات کر بھی رہے تھے کافی دیر تک. پرویز مشرف صاحب کے دور میں بنا, بالکل صحیح ہے. کیسز بھی آپ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پرانے ہیں, آپ نے بھی ان کا تذکرہ کر دیا. پی ٹی آئی وہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے دور میں تو کوئی کیس نہیں بنا. لیکن صابر بلوچ صاحب یہ جو ابھی پروونشل اینٹی کرپشن یونٹ کی بات کی ہے نا نصرت صاحبہ نے, تو یہ وہ جواب بھی ایک تو شیخ صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے
کہ 18ویں ترمیم کے بعد نیب نہیں کر سکتا یا اس کی ایگزسٹنس ہی اب کویسچنیبل ہو گئی ہے. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ پروونسز میں اگر یہ حالت ہوگی آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کمیشنز کی یا اینٹی کرپشن یونٹس کی, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن نیب نہ کرے, ہم بس کر لیں گے پروونسز والے, ہم دیکھ لیں گے. میں ایک بات پہ حیران ہوں سعدیہ کہ یہ فتیانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں, دوسرے ہمارے دوست ہیں جو تحریک انصاف کے, ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں, ہم کرپٹ لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کرتے, ہم برداشت نہیں کرتے کرپٹ لوگوں کو. بات یہ ہے کہ نہیں جی تھے, عرض یہ کہ میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ آخر یہ کس طرح ہمارے چاہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جو آج کل فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں, اگر کرپٹ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے تو پہلے تو آپ لوگوں کو گرفتار کریں, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی تو کرپشن تو آپ نے کی ہے. یہی نذر محمد گوندل ہے, یہی جناب چند صاحب ہیں, اچھا یہی اپنا جو ہے نا نواز شریف کی پارٹی کے لوگ ہیں, یہی فتیانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہی لوگ بھی کرپشن کس نے کی ہے. حکومت کیا چیز ہوتی ہے, وزیر تو آپ لوگ تھے, اختیارات تو آپ لوگوں کے پاس تھی, فنڈز وغیرہ آپ لوگوں کے پاس ڈیولپمنٹ کے تھے, خرچے آپ لوگوں نے کیے, آپ فرشتے بن گئے, اور جو وفادار لوگ ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ جو ہے نا وہ لوگ وہ شیطان نکلے. یہ کیا بات ہو گئی, یہ اس طرح تھوڑی سیاست ہوتی ہے بھائی. سر یہ وفاداری نبھانے کی سزا تو نہیں لگ رہی ہے کہیں سے, جو نیب کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی آمدن سے زائد 700 کی سزا ہے, وفاداری کی تو سزا نہیں لگ رہی. سعدیہ بی بی دیکھیں آپ میری عرض سنیں, ایک ایگزامپل یہ لوگ دے رہے ہیں وہ علیم خان صاحب کی. ایک علیم خان کو آپ لوگوں نے اسکیپ گوٹ بنا کے اسی کی بار بار جو نا آپ دے رہے ہیں, ایک آپ کے پاس تو 500 علیم خان بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کیوں ان کی بات نہیں کرتے ہو. میں ایک چیز جو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے, والے جو ہے نا علیم خان پہ بات کریں گے, آپ لوگ تو کہتے تھے گرفتار کرو اسے, کیوں نہیں کرتے گرفتار, اب وہ گرفتار ہو گیا تو کہتے اس کو اسکیپ گوٹ بنا دیا. نہیں وہ ہمیں پتا ہے کیسے گرفتار بن کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی کہ وہ ایک ادارہ ہے, نیب ایک آزاد ادارہ ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ادارے پاکستان کے, ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں وہ بہت کمزور ادارے ہیں, وہ بہت ہی ڈس آرگنائزڈ ادارے ہیں. اچھا وہ ہمیشہ حکومتوں کے تابع ہوتے ہیں اور حکومتوں کے انڈر آتے ہیں وہ لوگ. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب ایک بات کر کے یہ سچی بات کی آپ نے عمران خان کے متعلق. سعدیہ صاحب گزارش ہے کہ سابر بلوچ صاحب ماشاءاللہ عمران خان کے متعلق بات کرتے ہیں, تو میں عرض کروں کہ ایک سیکنڈ صاحب مجھے ختم کرنے دیں. آپ کو مجھے جواب دینا ہے سابر بلوچ صاحب. سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سر اچھا چلیں ہم مکمل کر لیں, پھر میں فتیانہ صاحب کا جواب لیتے ہوں. جی میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں, دیکھو ہم نے آپ نے سب نے اسی ملک میں رہنا ہے, چاہے عمران خان ہو, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہوں, زرداری صاحب ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھو کل tomorrow there's another day also, کل کو کوئی اور دن ہوگا یہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب کو, اچھا آپ اس کی عمر دیکھیں, اس کی انوالومنٹ پالیٹکس میں دیکھیں, اس کی جو ہے نا اس بندے کو نہ کسی اس شخص کو چیئرمین صاحب کو نہ کسی نے بلایا ہے, نہ کوئی نوٹس دیا ہے, نہ کوئی بات کی ہے, نہ پوچھا ہے, اور آپ نے اس پر ECM میں اس کا نام ڈال دیا. اچھا اور اس کے خلاف جناب آپ ایک غلط قسم کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اچھا اور تو چھوڑے آپ, چلو جی ہم مرد ہیں, ہم سے آپ جو کچھ کرنے ہیں ہم تیار ہیں, خدا کی قسم ہم وہ جس یعنی اس پہ دہیج پہ جا سکتے ہیں چلے جائیں. بی بی فریال جیسی نصرت کو پتا ہے کہ وہ اتنی آنیسٹلی آئی ٹیل یو کہ وہ کسی نے لوگوں نے آپ لوگوں نے شاید پتہ نہیں آپ تو جانتی ہوں گی لیکن اس کو لوگ جانتے نہیں. وہ ایک نیک خاتون ہے, وہ ایک جو ہے نا ایک وہ لوگوں کے کام آنے والی خاتون ہے. وہ سوچ نہیں سکتی کہ اس قسم کی حکومت صحیح ہے سر, گاٹ یور پوائنٹ. اس لیڈی کو آپ لا کے فوٹو کے چکر میں شرم کی بات ہے. جلدی سے جواب دے دیں فتیانہ صاحب, مجھے بریک کے لیے جانا ہے. جی میں عرض کروں گا کہ سابر بلوچ صاحب کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. میں کبھی پیپلز پارٹی میں نہیں رہا اور نہ میں ان کا وزیر رہا ہوں, اور ندیم افضل چاند بھی پارٹی کے وزیر نہیں رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بات میں کروں گا نا 18ویں کا جواب فتیانہ صاحب کے پاس نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم جو میں پہلے مکمل کر لیتا, 18ویں ترمیم کے تحت جو فیڈرل لا ہے وہ صوبوں میں اس کا نفاذ ہو سکتا ہے, اس کی پابندی نہیں ہے. کرپشن جو ہے اس کے خلاف نیب کو اختیار ہے, آئینی قانونی طور پر اس پر اقدامات کر سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر جھوٹ پکڑنے والی مشین لگا دی جائے نا تو میرا خیال ہے ان کی پارٹی کی میجورٹی جیل میں چلی جائے گی.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शेख साहब आप कह रहे थे कि बलोच साहब की बातों का तो जवाब दे दिया फतियाना साहब ने। यू वर अबाउट टू आस्क समथिंग कि जिसका जवाब आप कहते हैं फतियाना साहब के पास नहीं मेरा और रियाज फतियाना साहब का उस वक्त का ताल्लुक है जब मैं भी कहीं कहीं मेरे सफ़ेद बाल थे और फतियाना साहब तो माशाल्लाह आज भी उसी तरह ही हैं। तो बड़ा अरसे दराज से इनका मेरा साथ है। तो जितनी ये बातें कर रहे थे ना उन सारी हुकूमतों के ये साथ थे, यानी कि नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा थे ये। और जो कहते हैं ना पॉलिसी मेकर्स, उनमें से थे। तो सर वो नागुज़ीर हैं हुकूमतों के लिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी कि गरीबों के लिए कुछ कर दें। और मैं ये बातें सुनता हूँ ना, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। ओके अपनी ज़िंदगी में इतनी रसाइशों के साथ गुजारता हूँ और गरीबों की बात करते हुए मेरा मुंह जो ना सूखता है। मतलब क्या करते हैं, कहते हैं सच बोलता है। क्या सच बोलता है? 300 कनाल में एक शख्स 300 कनाल के घर में रहता है, सादा, बिल्कुल सादगी, सर से लेके पाँव तक सादगी। 2 सूट हैं बस, जैकेट भी किसी ने दी हुई है, वो सूट भी किसी के हैं, और खाना भी वो अपने घर से नहीं खाते, बाहर से खाते हैं तो दबा के खाते हैं। यानी कि ये भी ख्याल नहीं करते कि साथ किसी मुल्क का प्रिंस बैठा हुआ है, लेकिन खाना वो चलें, वो आदाब नहीं है। पहली दफा वज़ीर आज़म बने हैं और उनके सामने खा लिया तो क्या हो गया? असल इशू है सर मुल्क का खाना। मैंने कोई कहा देखो किसका, मेरा खा रहा है वो, मुल्क का खा रहा है। ठीक है, असल ये बातें निकलेंगी बाद में, बात खामोश रहिए, देखते जाइए। अच्छा दुनिया स्पॉन्सर कोई और है ना। दुनिया जानती है फज्जे के पाए कौन खाता था। कसम ले रहे हैं मुझसे। खाने पे चले गए। अच्छा मजे वाली बात देखिए, फलां ये खाता है, दूसरा ये खाता है, फलां सूट पहनता है, ये शलवार कमीज पहनता है, जातियात जिस पे शख्स की ये बात करना चाह रहे हैं ना, उस शख्स को खिलाने में बहुत मजा आता है। मैं भी जानता हूँ ना, बड़े अरसे से जानता हूँ उनको। ठीक है, खिलाने में मजा आता है। और एक बात याद रखिए, जो खिलाने में मजा आता है ना, कसम से खाने में नहीं आता। और दूसरा अब इमरान खान साहब को कहें फिर खिलाना शुरू कर दें। देखिए जो उनका घर है वो बतौर उन्होंने नुसरत सहर अब्बासी साहिबा उस वक्त घर बनाया जब वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट की इनकम से उन्होंने घर खरीदा, बहुत सस्ता था, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। नहीं थी। फतियाना साहब ये मैं आप उस इसीलिए वक्त कह रहा साथ हूं नहीं कि थे। हम अभी इमरान खान साहब की एक शख्स की जो है ना वो पूरी पर्सनल हिस्ट्री डिस्कस करने तो बैठे हुए नहीं है। अब ये जो टॉपिक है, बड़ी लंबी बात चली जाएगी। आपको नुसरत साहिबा ये मुझे बता दें कि आपको क्या नजर आ रहा है कि ये शोर शराबा इसी तरीके से होगा? ऑपोजिशन कर रही है कि जी पीटीआई का और नैब का नेक्सस है, हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई के लोगों को हाथ नहीं लगाया जा रहा, या आपको इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है, स्पेशली अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद? सादिया, पहली तो बात ये है कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि नैब एक आजाद इदारा है, समझना चाहिए। और जब अगर नैब से इतनी तकलीफ हो रही है, तो जब नैब में तरमीम करने का टाइम था तो ये दोनों पार्टियां क्या कर रही थी? सवाल तो ये उठता है ना कि जब आपको इस वक्त नैब के कवानीन से तकलीफ हो रही है, नैब ऐसे गलत कर रहा है, नैब ने ये गलत गिरफ्तारी कर ली, नैब कैसे उधर घुस गया है, तो भाई जब आपकी दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी की फुल फ्लैज हुकूमतें थी, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं आगे बढ़कर इसमें तरामीम की या अपनी मर्जी का बना लिया? फिर जब इस चेयरमैन नैब को बनाने का टाइम आया, तो सिलेक्ट करने का टाइम आया, तो यही खुर्शीद शाह साहब थे और यही नून लीग थे। इन्होंने इनको कहा कि बेहतरीन इंसान है, यही होने चाहिए, यही डिजर्व करते हैं इस सीट पर। तो अब ये चीज सारी समझ आ रही है। सादिया कितना भी इस वक्त बोले, कुछ भी करें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, चले गलती मान तो रहे जा रहे हैं, बोला कि नहीं पकड़े जा रहे हैं, सबका होना है और सबका होना भी चाहिए। और दूसरी बात, सादिया आपने मुझसे पूछा है ना सवाल, बीच में इंटरप्शन हो रही है, मैंने किसी के उसमें नहीं बोला, तो इसलिए मुझे बात करने दें और जो बात कर रहे हैं वो अपनी टाइम पर बात करें। तो सादिया ये जो चीज है, एक तो हमारे सूबे के इदारे, जो मैंने आपसे कहा कि एहतसाब का, एंटी करप्शन का जो इदारा है, उसका हाल ये है कि सारे लोग इनकी अपने बैठे हुए, वो हो नहीं सकता था। अब नैब है, अगर नैब की तरफ भी हम ना देखें और वो भी अगर एहतसाब ना करे, तो फिर मेरे ख्याल में ले जाओ, लूटो फूटो, मुल्क से बाहर चले जाओ, अयाशियां करो, यहाँ गरीब बैठ के मरेंगे अपने आप, जिनकी लाशें और खुदकुशियां नजर आती हैं, फिर यही होना है। तो हम तो भाई इस वक्त कह रहे हैं नैब बिल्कुल ठीक कर रहा है, और सिंध की तरफ मायूसी थी, लेकिन सिंध की तरफ नैब ने अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। इतने अरसे से हम जो गिरफ्तारियां बात की थी प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जी एहतसाब के अमल से इशू नहीं है, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो कि फिर तमाम लोगों का
احتساب ہونا چاہیے. قانون جو ہے ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں, بڑے اچھے لگتی ہیں باتیں کہ جی قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, لیکن اس کا پریکٹیکل یا اس کا جو مظاہرہ ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آیا اس ملک میں. تو اللہ کرے کہ واقعی چیزیں ہوں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ, انفارچونیٹلی ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے. نصرت سحر عباسی صاحبہ, صابر بلوچ صاحب, شیخ روحل اصغر صاحب اور ریاض پتیانہ صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.